میں آج باوضو ہو کر گیا پیپر دینے، اور پیپر میں جتنے کویشچن آئے ہوئے تھے اس میں چوائس بھی تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار کون سا کویشچن چھوڑوں، کیونکہ مجھے تمام کویشچن آتے تھے۔ اس سے پہلے میری انگلش کی نہ تیاری تھی نہ میں نے بک کو ہاتھ لگایا، یہ ٹوٹل میں نے 3 سے 4 دنوں میں تیاری کی ہے۔ اور یہ جب کالج میں گیا تھا تو میرے والد صاحب مجھے کسی بھی اسٹور میں پڑھا نہیں سکتے، بہت درویش تھے، تو مجھے اللہ کی طرف سے پیسہ ملا تھا، پھر میں مطلب اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ پروفیسر تنویر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ جب آپ پیپر دینے جائیں تو باوضو ہو کے جائیں اور ماں باپ کی دعائیں لے کر جائیں، اور جب آپ یہ عمل کریں گے تو جو کچھ آپ نے یاد کیا ہوگا وہ پیپر کا حصہ بنے گا۔ یہ چیز آج سے ہم نہیں کہہ رہے، جتنا عرصہ بھی ہو گیا اس کو کہتے ہوئے، کبھی اللہ کا شکر ہے ایسا نہیں ہوا کہ کسی بچے نے ہمیں یہ کہا ہو سر آپ نے تو بڑے مان سے کہا تھا کہ میں وضو کر کے جاؤں اور پیپر سیم آئے گا، تو مگر ایسا تو نہیں ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اس کو بھی ہم ثابت بھی کریں گے اپنے ایک ہونہار بچے سے جو ابھی سرگودا یونیورسٹی کا پیپر دے کے آئے ہیں۔ یہ جاب کرنے والے بچے ہیں اور بہت محنتی بچے ہیں، اور جو جاب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے پڑھائی کے لیے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ میں ان بچوں کو سلوٹ کرتا ہوں جو اپنی جاب کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ محنت کرتے ہیں۔ وہ اس لیے محنت کرتے ہیں کہ ہم نے آگے آنا ہے، تو یہ اگر آگے آ سکتے ہیں تو صرف تعلیم کی وجہ سے ہی آگے آ سکتے ہیں۔ تو میں نے جو اس سے پہلے میری ایک ویڈیو بنی تھی اس میں نے یہی بات کی تھی کہ ہمارے نوجوان جو جاب کرتے ہیں اور تعلیم کو بھی کنٹینیو رکھتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے آگے آنا ہے اور آگے آ کر اس ملک کو سنبھالنا ہے، تو ان سے خدارا ماسٹر کی ڈگری مت چھینیں، ان کی آس مت چھینیں، ان کی جو نئی منزل کی راہیں ہیں وہ مت چھینیں، چونکہ انہوں نے ہی آگے ملک سنبھالنا ہے۔ اور میں آپ کو یہ ایک بات بتاتا ہوں بار بار، ابھی تو یہ ایک وضو کی بات ہے، میں آپ کو ایسی ایسی چیزیں میں نے زندگی میں دیکھی ہوئی ہیں کہ مجھے کہاں کہاں سے سپورٹ آتی ہے مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں نے بچپن سے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے اللہ موقع دے کے میں تیری مخلوق کے لیے کام کروں۔ صرف اس جذبے سے مجھے اللہ کی طرف سے غیبی مدد ملنا شروع ہوئی۔ میں جب کالج میں گیا تھا تو میرے والد صاحب مجھے کسی بھی اسٹور میں پڑھا نہیں سکتے، بہت درویش تھے، تو مجھے اللہ کی طرف سے پیسہ ملا تھا، پھر میں مطلب اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کیا۔ اس طرح پھر مجھے راستے اللہ کی طرف سے لوگ ملتے گئے، تو آج اگر اللہ نے ہمیں عزت دیا تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہے۔ اور جب میں 60 سال کو ٹچ میں نے کیا ہے تو مجھے اللہ کی طرف سے پینشن بھی لگی ہے، تو میں اس لیے تو کہتا ہوں کہ ہم نے تو اپنی زندگی میں جو انجوائے کرنا تھا کر لیا، ہم نے نئی نسل کو انجوائمنٹ دینی ہے، زندگی بار بار نہیں ملتی، تو خدارا ہمارے نئی نسل سے خوشیاں مت چھینیں، ان کے لیے راستے پیدا کریں کہ یہ تعلیم کے ذریعے آگے آئیں۔ تو میں اپنے بچے سے کہوں گا کہ جو جب میرے پاس یہ آئے تھے نوٹس لینے آئے تھے اور گائیڈ لائن لینے آئے تھے، تو میں نے ان سے ایک ہی بات کی تھی، میں نے کہا یار یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں، اس کے بعد آپ ذہن میں رکھ لیں جو کچھ بھی کر لیا، جب آپ وضو ہو کے جائیں گے تو سارا کچھ آپ کو نظر وہی آئے گا جو آپ نے کیا ہوگا، تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوگی جو آپ نے نہ کی اور پیپر میں آئے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا جو ہم نے کہا تھا ایسا ہوا؟ پیپر ان کو اس نہیں لگا کہ ان کی سوچ سے زیادہ آسان تھا، یہ ان کے زبانی ہی جانیں گے۔ جی بیٹا۔ السلام علیکم۔ میں ایک ہفتہ پہلے سر تنویر صاحب کے پاس آیا تھا، اس سے پہلے نہ میری انگلش کی کوئی تیاری تھی نہ میں نے کسی اور جگہ سے نوٹس لیے تھے، ایک ہفتے میں تیاری ناممکن سی بات ہے۔ جب میں ان کے پاس آیا تو سر نے مجھے نوٹس دیے، حوصلہ دیا، اور یہ مجھے چیز سمجھائی کہ جب آپ نے پیپر دینے جانا ہے تو باوضو ہو کے جانا ہے۔ تو وہی بات میں آج باوضو ہو کر گیا پیپر دینے، اور پیپر میں جتنے کویشچن آئے ہوئے تھے اس میں چوائس بھی تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار کون سا کویشچن چھوڑوں، کیونکہ مجھے تمام کویشچن آتے تھے۔ اس سے پہلے میری انگلش کی نہ تیاری تھی نہ میں نے بک کو ہاتھ لگایا، یہ ٹوٹل میں نے 3 سے 4 دنوں میں تیاری کی ہے، اور یہ جو کریڈٹ جاتا ہے یہ سر کو جاتا ہے، انہوں نے محنت کروائی ہمیں اور ایسے نوٹس ہمیں دیے کہ جس سے ہم نے 3-4 دنوں میں اپنی تیاری کر لی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ میرے انگلش میں اچھے نمبر آ جائیں گے۔ شکریہ۔ تھینک یو میرا بیٹا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آئی سلوٹ یو، چونکہ میں آپ جیسے لوگوں کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ہی اس ملک کو سنبھالنا ہے۔ میں اس لیے حکومت سے بھی انتظار کرتا ہوں کہ خدا را ہمارے ان بچوں سے
تعلیم کا حق مت چھینا جائے اور ان کو موقع دیں کہ یہ اپنی تعلیم کو کنٹینیو رکھ سکیں، اور وہ تب ہی کنٹینیو رکھیں گے جب پرائیویٹ سیکٹر میں تعلیم عام ہوگی، کیونکہ جب آپ ان کو کہا کہ جی سیمسٹر میں ہے ماسٹر لیول پہ تو یہ تو نوکری تو نہیں چھوڑ سکتے، تو اس کا مطلب یہ تو تعلیم سے باہر ہو گئے۔ تو خدارہ اس لیے غور کریں، ابھی وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، جب وقت نکل گیا تو پھر وقت ہاتھ میں نہیں آتا، اور اللہ کی ذات ہمیشہ انہی لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ طاقت سدا نہیں رکھتی، طاقت سدا نہیں رہتی۔ اپنے وقت کے جو فرعون جیسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو خدا کہتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، تو سب نے ختم ہونا ہے بیٹا۔ اگر ہمیں اچھے لفظوں سے یاد کیا جائے گا نا تو صرف ہمارے کاموں کی وجہ سے ہے، تو وہ لوگ کبھی نہیں مرتے جو دعائیں لے رہے ہوتے ہیں اور جو اللہ کی مخلوق کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ صرف پردے سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ تو غور کریں، سوچیں اور کوشش کریں کہ ہم جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنی نئی نسل کی خوشیوں کے لیے کام کریں، تاکہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ کسی بھی چیز سے محروم نہ ہو۔ اللہ حافظ۔